ان لوگوں نے اگر اپنے لیڈروں کو نہیں بچایا، ہم تو اپنے لیڈروں کو بچائیں گے. ہم گولی کھائیں گے، ہم جان دیں گے، ہم آنسو گیس کھائیں گے، ہم کیس بنوائیں گے، لیکن عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اس پہ آنچ نہیں آئیں گے. ریڈ لائن ہم نے سنا کہ آپ کی ریڈ لائن بار بار سنیں. آپ کیا قانون ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ اگر بھی جب قانون حرکت میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے؟ دیکھیں جی، بھٹو صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو، آج ہم پہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ پاگل ہو، لڑتے ہو، زمان پارک میں باہر بیٹھے ہو، عمران خان کے ساتھ جا کے آنسو گیس جب پڑتی ہیں آپ لوگ کیوں جاتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ ہم باغیرت ہیں. بھٹو صاحب کو ساتھ نہ دینے والے بےغیرت تھے، بیوی کو نہ بچانے والے بےغیرت تھے. ہم باغیرت ورکر ہیں. ہم اپنے چیئرمین پہ، اپنے لیڈر پہ، اپنے رہبر پہ ہم اس کے لیے کھڑے ہیں. ہم جان بھی دے دیں گے. آنسو گیس، گرفتاریاں، کیسز دور کی بات ہے. یہ تو بینیفیشریز ہیں. جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی کے اوپر مٹھائی بانٹی، پیپلز پارٹی سندھ کا صدر ہے. وہ مشرف کے ساتھ ہی مشرف کی کیو لیگ میں مشرف کی ٹیم کے لوگ آج سندھ کے مین سسٹم کے مین وزیر ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں نے اگر اپنے لیڈروں کو نہیں بچایا، ہم تو اپنے لیڈروں کو بچائیں گے. ہم گولی کھائیں گے، ہم جان دیں گے، ہم آنسو گیس کھائیں گے، ہم کیس بنوائیں گے، لیکن عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اس پہ آنچ نہیں آئیں گے. اچھا، سینسس کے حوالے سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں، خدشات ظاہر کرتے ہیں. آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ سینسس ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، اس کی امپورٹنس کیا ہے ہوگا؟ سینسس جس ملک میں سینسس ٹھیک نہیں ہوتے، جس ملک میں ٹھیک نہیں گنایا جاتا، جس شہروں کو ٹھیک نہیں گنایا جاتا، میں کہنا چاہتا ہوں انصاف ہو ہی نہیں سکتا. وہاں وسائل کی تقسیم ٹھیک نہیں ہو سکتی. سینسس ہونے چاہیے، سینسس ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھیک گنا جانا چاہیے، تبھی کام آگے بڑھ سکتی ہے. کہیں تو کچھ نہیں چل سکتا. خاص طور پر خواتین اور جو ونربل سوسائٹی ہے ان کے لیے کوئی پیغام سینسس کے حوالے سے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو سینسس پہ آگے بڑھنا چاہیے، اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، آگے بڑھ کر اس کے اندر اپنے آپ کو گنوانا چاہیے. اگر اپنے آپ کو نہیں گنوایا پھر لکیر پیٹنے سے کچھ نہیں. ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. پی ٹی آئی کہتی ہے کھیلیں گے، ضرور کھیلیں گے، اور ہم ہی کھیلیں گے. اچھا، ویسے سندھ پراونس پر گورننس پر جب بات کرتے ہیں، جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ کے مخالفین آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ گورننس پر نہ گفتگو کرتے تھے اور نہ ہی سندھ کے لیے کوئی بہتر پلان دیا. آج جب گورنمنٹ نہیں ہے تو آپ کو سندھ یاد آ گیا. میرا خیال ہے کہ ہماری گورنمنٹ جب تھی بھی تو ہم سندھ کے نمائندے تھے، ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے. ہم نے سندھ کے تمام گورننس کے ایشوز کے اوپر آپ اسمبلی کور کرتے ہیں، ہم نے کوئی ایشو چھوڑا نہیں. سندھ کے گورننس کے ایشوز کے اوپر ہم نے بات کرنا چاہی، لیکن جب ہم نے کچھ بہتر کرنا چاہا وفاق کی جانب سے تو 18ویں ترمیم آڑے آ گئی. لیکن اس کے باوجود سندھ میں پچھلے 15 سال میں تقریباً 10,800 ارب روپے ٹوٹل سندھ میں آئے ہیں، جس میں سندھ حکومت نے 1900 ارب روپے ڈیولپمنٹ پہ لگائے 15 سال میں 1900 ارب. جبکہ تحریک انصاف کی فیڈرل گورنمنٹ تھی، انہوں نے 3.5 سال میں، جس میں 2 سال کووڈ کے گزر گئے، انہوں نے 1000 ارب روپے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا. 625 ارب کراچی کے لیے اور 446 ارب جس میں موٹر وے کے پیسے رکھے گئے جو بعد میں کھا گئے لوگ جو لوٹ گئے. 446 ارب روپے کراچی سے ہٹ کے اندرون سندھ کے دیگر گاؤں شہروں کے لیے. تو انہوں نے 15 سال میں 1900 ارب رکھے، ہم نے 3.5 سال میں 1000 ارب رکھا. تو بتائیں کہ ہم سیریس تھے کہ نہیں تھے. اس کے باوجود کہ ہمارے پیروں میں ہاتھ پیر سب کچھ ہمارے 18 امنڈمنٹ کے اندر جکڑ دیے گئے تھے. ہم کچھ کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہے. ہم نے SIDCL بنائی، انہوں نے کہا ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہے. ہم نے جو کچھ سندھ میں کرنا چاہا، انہوں نے کہا مال کھپے، پیسے ہمیں دے دو، خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے سندھ کے لیے بہت کچھ کیا. ریڈ لائن ایک سننے روز کا کر جی دوں، جی 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 تھر میں ہیلتھ کارڈ کس نے دیا؟ ہم نے دیا. سندھ کے اندر 60 ارب روپے جب کووڈ آیا کیش 12 ہزار روپے ہم نے دیے. آج یہ ہیلتھ کارڈ جو تھر میں ہم نے دیا ہے، جس کے بعد سے وہ کس سے کہانیاں کم ہو گئی ہیں، مر گئے بچے، مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سوسائڈ. وہ ہماری بات کم ہوا ہے. تو مطلب الحمدللہ تھر کو بھی ہم نے ہیلتھ کارڈ بھی دیا، سب کچھ. سینسز کو بنیاد بنا کے اور ڈکلائن کیا جا رہا ہے گورننس کے حوالے سے کہ ہم سینسز بہتر نہیں ہے تو گورننس بہتر نہیں کر سکتے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ سینسس پہ اعتراض کرنے والے ٹھیک اچھی ڈرامہ ہی ہے پورا. مطلب خود گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، اگر کچھ صحیح نہیں ہے، پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی ہے، وفاقی کیبنٹ کا حصہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ سینسس کو مین لک آفٹر کر رہی ہے، اس کو مینیج کر رہی ہے، کروا رہی ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں پوری قوم کو پاگل سمجھا ہوا ہے. اگر کچھ غلط ہو رہا ہے
تو میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار، سب سے بڑے ذمہ دار وہ ہیں جو کہ حکومت میں ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سینسر ایک بیسک ایک چیز ہے کہ جس کے اوپر پورے ملک نے آگے جانا ہوتا ہے، جس کے اوپر بجٹ بنتے ہیں، جس کے اوپر وسائل تقسیم ہوتے ہیں، جس کے اوپر ہر چیز کا بیس سینسس ہے۔ اگر صحیح گنا ہی نہیں جائے گا تو آگے کام کیسے چلے گا؟ لیکن یہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے جو یہ نورا کشتی چل رہی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ اگر جو کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ جرم کے شراکت دار پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، جتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں اتنا اس گندے دھندے کا یہ رخ حصہ ہے۔ ویسے ایک تاثر ہے، اب چونکہ سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اوورال پورے پاکستان کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی نے تمام تر جھگڑے پنجاب میں پھینک کے اور سندھ کو سیف کر لیا ہے گورننس کے اعتبار سے۔ آپ سمجھتے ہیں گورننس ٹھیک ہے یہاں پر؟ گورننس کیا کہنے ہیں، گورننس کے صدقے تھے، کمال ہے۔ بلاول زرداری صاحب نے گھڑی خدا بخش میں کہا کہ اگر سندھ کے سیلاب متاثرین کے پیسوں کو اگر کہیں اور خرچ کیا گیا تو سندھ جواب پوچھے۔ اسی روز ایک خبر بھی چلی چینل پہ اور رپورٹ ہمارے پاس بھی آئی کہ جب پٹیشن لگی کہ سیلاب متاثرین کے پیسوں میں کرپشن ہو رہی ہے تو سندھ ہائی کورٹ نے آڈیٹر جنرل سے ایک اسپیشل آڈٹ کرانے کا کہا۔ تو جس روز بلاول زرداری صاحب لاڑکانہ میں کہہ رہے تھے کہ اگر سیلاب متاثرین کا پیسہ کہیں اور خرچ ہوا تو ہم ایکشن لیں گے، اسی روز چینلز پہ چل رہا تھا کہ سندھ کے سیلاب متاثرین کے پیسوں میں 25 ارب کی کرپشن کی گئی ہے۔ الیکشن میں تو پیسے نہیں گئے، لیکن وہ 25 ارب کی کرپشن ان کے جعلی اکاؤنٹ میں گئے، ان کے بلاول ہاؤس کے اکاؤنٹ میں گئے، ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں گئے، ان کی جیبوں میں گئے، ان کی کرپشن میں گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیسی گورننس؟ سندھ کو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ سارے ایشوز وہاں رہے اور سندھ میں ہم کام کو دبائے دیے جائیں، سب کھینچے جائیں، کرپشن کیے جائیں، لوٹے جائیں۔ لیکن ہم جاگ رہے ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم ایک ایک چیز کا حساب بنا رہے ہیں، ہم ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں آج جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے شاید پنجاب میں لڑائی کرا کے زرداری صاحب سمجھ رہے ہیں میں پرسکون، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پرسکون ہے۔ انشاءاللہ سندھ سے لوٹے گئے ایک ایک روپے کا حساب لے جائے۔ کے پی کے اور پنجاب اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کے لیے آگے آئے پی ٹی آئی کے لوگ، یہاں ڈیزالو کروانے کے لیے ریزائنس کیوں نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیے ریئلٹی ہے نا، یہاں ہم ریزائن بھی کرتے ہیں تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی، اس لیے نہیں آ رہے۔ اگر یہاں میجورٹی میں ہوتے تو ہم ڈیزالو کر دیتے۔ ہم نے ڈیزالو کر بھی دیں، اپنے استعفے دے بھی دیں تو اسمبلی تو ڈیزالو انہوں نے کرنی ہے نا، وزیر اعظم نے، تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی جسٹیفائڈ سی بات ہے کہ اگر ہمارے استعفوں سے اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو رہی پھر ہم بیٹھے اندر جس دور میں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ پارٹی سمجھتی ہے نا کہ اس وقت تو بلدیاتی الیکشن جیت گئی ہے، وہ سب کو آئیں بیٹھیں، کیئر ٹیکر بناتے ہیں، کرا دیں الیکشن ساتھ ہی۔ میرا خیال ہے کہ بہتر ہی ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ الیکشن ہو جائے تاکہ ملک آگے چلے۔ نہیں تو واضح سی بات ہے اس جون تک یہ بجٹ جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ دے نہیں سکتی، یہ جاتی گورنمنٹ ہے، اس سے آئی میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس دوران نہیں ہو سکتی۔ اس وقت جون تک ایک نئی گورنمنٹ آ جانی چاہیے جو کہ جا کے بجٹ پیش کرے، اپنی آگے پہ لے کر چلے۔ نہیں تو نہ بجٹ پیش ہوگا، نہ آئی ایم ایف سے بات ہوگی، ملک ایک گیڑی کھائی میں گر جائے۔ جی، حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا بھی موقف آپ نے جانا، پروگرام پبلک کی آواز۔